کہ جب ہم اپنے دماغ سے اتنا کام لے رہے ہیں تو اس کو آپ نے بہترین غذا بھی پہنچانی ہے۔ بادام کھائیں، اخروٹ کھائیں، مچھلی کھائیں، لیکن اپنے خرچے پہ کھائیں۔ یہ تمام چیزیں جب آپ کھاؤ گے تو پھر اپنے دماغ کو آپ تندرست و توانا پاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو 7 طریقے بتاؤں گا جن 7 طریقوں پر عمل کرنے سے آپ کا دماغ بہت تیز ہو جائے گا۔ اب یہ 7 طریقے سمجھ کر جائیے گا آپ۔ 7 طریقوں میں سے ایک طریقہ بھی آپ نے سکپ کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر آپ کا دماغ تیز نہیں ہوگا۔ فرض کریں میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورزش کرنے سے دماغ تیز ہوگا، تو آپ سارا دن ورزش کرتے رہیں کہ میرا دماغ تیز ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ 7 پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا، ان 7 طریقوں پر عمل کر کے ہی آپ اپنے دماغ کو تیز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو پرسکون رکھنا ہے، دماغی تناؤ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ جب انسان اپنے اللہ کا ذکر کرے گا، دماغی طور پہ ریلیکس ہوگا، سکون ملے گا، تو پھر اس کا دماغ زیادہ تیز کام کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ ورزش کرنی ہے۔ جب آپ کا جسم تندرست و توانا ہوگا تو آپ کا دماغ بھی تندرست و توانا ہوگا۔ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ تندرست جسم کے اندر ہی تندرست دماغ ہوتا ہے۔ دماغ کے تندرست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ ہمارا جس رفتار سے ہم چاہتے ہیں اس رفتار سے چلتا ہے، جو چیز ہم یاد کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً سے یاد ہو جاتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو استعمال بھی کرنا ہے۔ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، ہم نے اس کو پرفارم کرنے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے۔ جو لوگ اپنا دماغ استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا دماغ بھی ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ عام طور پر 40 سے 45 سال کی عمر کے بعد جب ہمارے جسم کی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہمارا دماغ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب ہم 40 سے 45 سال کی عمر کے بعد ورزش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بہت جلد بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم اپنے دماغ کو 40 سے 45 سال کی عمر کے بعد بالکل ہی ناکارہ کر دیتے ہیں، استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کسی قسم کا استعمال نہیں کرتے، تو ہمارا دماغ بہت جلد سست ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے 70 سال کی عمر میں صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے دماغ سے کام لینا نہیں چھوڑا۔ اس وجہ سے وہ تحریر میں ہر قسم کے کام میں جب اپنا دماغ استعمال کرتے تھے تو استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا دماغ بھی ان کے جسم کا ساتھ دیتا رہا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں کو کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ کسی کا نام یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں، اس کا نام پوچھیں، تو نام پوچھنے کے بعد جب آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو آپ نے گفتگو کے دوران 3 سے 4 مرتبہ اس بندے سے آپ نے اس کا نام لے کر گفتگو کرنی ہے، نام لے کر اس سے کوئی بات کرنی ہے، تو پھر آپ کو اس کا نام کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ یا پھر کوئی ایسا سمٹمز، کوئی ایسی علامت آپ نے یاد رکھ لینی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کا نام نہ بھولیں۔ 5واں طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جب اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے تو اس کو ریسٹ بھی دینی ہے۔ عام طور پر تحقیق بتاتی ہے کہ ایک نارمل انسان کے لیے دن میں 7 سے 8 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کا جسم ریلیکس ہوگا تو پھر کچھ نیا سوچنے کی عادت پڑے گی۔ جب ایک انسان کا دماغ 7 سے 8 گھنٹے پرسکون رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی پرسکون رہے گا۔ جب ہم فریش ہوں گے، بیدار ہوں گے، جس طرح سے ہمارا جسم تندرست و توانا ہوگا، فریش ہوگا، بالکل اسی طرح سے ہمارا دماغ بھی تندرست رہے گا۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے دماغ سے اتنا کام لے رہے ہیں تو اس کو آپ نے بہترین غذا بھی پہنچانی ہے۔ بادام کھائیں، اخروٹ کھائیں، مچھلی کھائیں، لیکن اپنے خرچے پہ کھائیں۔ یہ تمام چیزیں جب آپ کھاؤ گے تو پھر اپنے دماغ کو آپ تندرست و توانا پاؤ گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا دماغ اتنا تیز کیوں چلتا ہے، کون سی غذا کھاتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ غذا تو کوئی نہیں کھاتا، میں تو اس کو استعمال زیادہ کرتا ہوں، اس لیے دماغ کو استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ ہاں غذا کھائیں، جیسے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، دماغ کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ دماغ کو آپ نے مفید غذا پہنچانی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ سارا دن بادام یا اخروٹ کھاتے رہیں، یا 3 ٹائم آپ مچھلی ہی کھاتے رہیں، فش ہی کھاتے رہیں، تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ دماغ کو استعمال کرنے سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب 7واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کا استعمال بڑھانا ہوگا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کا دماغ کھل چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کس طرح سے یاد کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی نئی زبان سیکھ لیں آپ، جدید تحقیق کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں، کوئی نیو لینگویج سیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کا دماغ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دماغ جب زیادہ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا استعمال زیادہ ہونے سے آپ کا دماغ کھل جاتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز آپ یاد کرتے ہیں فوراً سے یاد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کوئی چیز کسی کو بیان کرتے ہیں فوراً سے آپ کے دماغ میں وہ چیز آپ کی یادداشت میں جو محفوظ ہوتی ہے فوراً سے آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے اور وہی آپ کی زبان پر آ جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ ان 7 پوائنٹس پہ عمل کرو گے تو پھر ہی آپ کا دماغ چلے گا۔ دماغ چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا آپ کا دماغ۔ پھر آپ کہو گے کہ ہاں واقعی دماغ ہمارا تیز چلتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم دماغ کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا دماغ اتنا تیز کر دے، اتنا وسیع کر دے کہ اس کو اللہ کا قرآن جو کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔